سورۃ النجم مرض کر چکا ہوں، 3 صورتیں ہم نے پڑھ لی اس گروپ کی۔ سورۃ قاف وہ جامع ہے، منفرد مزاج کی۔ پھر سورۃ الذاریات اور سورۃ الطور، یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں۔ اس میں آپ نے نہیں دیکھا کسی بھی رسول کا تذکرہ، اس میں جو بھی ہے یا قیامت کے احوال، جنت اور دوزخ، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کی قدرتیں۔ اب یہ جوڑا ہے سورۃ النجم اور سورۃ القمر۔ اس میں بعض مضامین خاصے مشکل بھی ہیں دونوں صورتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرے۔ اور عجیب بات یہ، مشابہت یہ ہے کہ اگلی صورت جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا پھٹ جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا، یہاں ستارے کا گرنا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرتا ہے۔ یہ ہوا کے ساتھ، ہوا جو بنتا ہے فعل ماضی، تو ہوا یہوی کہتے ہیں گرنا، نیچے کو اترنا، اور ہوا یہوا اس کے بعد یہ ہوائے نفس، خواہش نفس، اس سے مضارع یہوا بنتا ہے۔ والنجم اذا ہوا، جب قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ستارہ گرتا ہے، گر سکتا ہے، ہمارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور نوٹ کیجئے گا یہ اس کا مثنیٰ جو ہے اس مضمون کا آپ کو ملے گا آخری پارے میں سورہ تکویر میں، وہاں بھی صاحبکم کا لفظ آیا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، ایک تو یہ کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کو نظر تو کچھ نہیں آتا تھا، فرشتہ نظر تو نہیں آتا تھا، وہ تو ایک عالم امر کی شے ہے، اور حضور کی شخصیت اس وحی کو آپ اپنے ان کاموں سے نہیں سنتے تھے، وہ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں، وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے۔ وہ تو یہ کہ حضرت دحیہ کلبی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت صحیح حسین انسان تھے، ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن وہ وحی نہیں شمار ہوتی۔ ہم نے ام السنہ وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، ام السنہ ہے، قرآن نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ بالکل آغاز میں، جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے غار حرا سے، جبل نور سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد۔ یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے، کچھ عرصے کے لیے وحی رکی نہیں، اس وقت واقعہ پیش آیا۔ آپ نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، نظر کوئی نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر آپ چلے گئے، شاید مجھے کوئی دھوکہ لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے، کوئی آواز نہیں تھی۔ پھر آیا یا محمد، پھر دیکھا 2-3 مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا، تو کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ تیسری مرتبہ یا محمد، تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی، تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر، اور پورا افق بھرا ہوا تھا اس سے۔ تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا، اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں، جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے، کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس شے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا 7ویں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری گنجائش، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے، بے سوز تجلا بے سوزت پرم، اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اب آگے آپ کا کام۔ اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں
کہ حضور سے کس نے سنا، اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے، آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ وہ صحابی فوت بھی ہو گئے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا، تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ روایت ہے نا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، حضور سے فلاں صحابی نے سنا، اس نے سنا، اس تابعی نے سنا، یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے۔ تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ، یہ حدیث ہے۔ احسن الحدیث اللہ الذی انزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں۔ اس حدیث کا یہ حدیث اللہ سے کس نے سنا؟ جبرائیل نے۔ جبرائیل سے کس نے سنا؟ محمد نے۔ تو ان کی ملاقات ثابت ہے۔ اصل ملکی شکل میں حضرت جبریل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی ہے لوگوں، یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں، نہ بھٹکے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے، خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے۔ ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے۔ علمہ شدید القوا، انہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقت والا ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل ہیں جو مراد ہیں۔ علمہ شدید القوا، یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القوا، ذو مرۃ، وہ بڑا زور آور ہے، فاستوی، وہ سیدھا ہوا، وہو بالافق الاعلی، اور افق اعلیٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم دنا فتدلی، پھر ذرا نیچے کو لٹکا، قریب آیا، فکان قاب قوسین او ادنی، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے اصل میں وحی رسالت۔ وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی، اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی، کچھ وقفہ پڑ گیا تھا۔ شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر، جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، خوف زدہ تھے جو بھی منظر دیکھا تھا، ملک کی شکل، فرشتے کی شکل، اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، لحاف اوڑھ کر آپ لیٹ گئے، تو پھر وہ وہی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو۔ اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انذار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے، رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ آنچ نہیں بینے بیداریست تو یارب یا بے خواب، اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ غیر متوقع چیز۔ لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا، ما کذب الفؤاد ما رأی، یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأی فتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرچے گوید دید گوید، جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو، تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے، اس نے تو دیکھا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، شب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ۔
کوئی بیری کا درخت ہے، وہ کیسی بیری ہے؟ ساتویں آسمان کی بیری، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس سدرۃ المنتہا، منتہا نہایت، حد، جہاں کی حد ہو گئی، وہاں تک حضور پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا تک۔ اندہا جنت الماوا، اور سب سے اونچی جو جنت ہوگی جنت الماوا، وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے۔ یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا۔ پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزل جو ہے، وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی، پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے۔ اندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اب تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں کس طریقے سے اذ یغشی السدرۃ، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان میں ادا نہیں ہو سکتا، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے۔ اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس نے ڈھانکا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی۔ یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ، یا جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں ہے۔ نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن طغا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی۔ علامہ اقبال نے، واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو۔ ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے وہ۔ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس شورا، وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے، سن 36 میں انہوں نے کہی ہے۔ اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار کہے ہیں، لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے: عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ عین وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں تو بے ادب بھی ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا۔ محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو۔ اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے، اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے۔ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا، جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ ہے کہ نور لا یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں، جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہیں زمینی ہیں۔ یہ تجلی جو ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے اس سدرۃ المنتہا پر،
آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے۔ اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں۔ اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ۔ اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں۔ تو کیا تم نے دیکھا ہے، دیکھو تو اور غور تو کرو تم لوگوں، تم نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا، اور مناۃ الثالثۃ الاخریٰ، تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اسے تم نے بیٹیاں الاٹ کی ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے، کہ خود اپنے لیے بیٹے پسند ہے، اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، اور ان کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف ظن کی، اپنے گمان کی، ظن و تخمین، اٹکل پچو، یا تہوی الانفس جو خواہش نفس ہے، وشفل تھنکنگ ہے، انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان بدبختوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ الہدا آ گیا، قرآن آ گیا، محمد آ گئے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولیٰ، آخرہ اور اولا، اولا دنیا، سب اگلا پچھلا، آخرہ اور دنیا، سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ۔